سورۃ الکہف آیت نمبر 51 ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے انہیں گواہ نہیں بنایا تھا آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں شیطان کی اور اس کی ذریت کی بات کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا میں نے گواہ بنایا تھا؟ کیا یہ لوگ حاضر تھے جس وقت میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی ان کی اپنی پیدائش کے وقت۔ یعنی یہ جو تم شیطان اور اس کے گروہ کو میرے برابر لا رہے ہو، میرے مقابلے پہ کھڑا کر رہے ہو اور شرک کر رہے ہو، تو مجھے چھوڑ کے انہیں اپنا دوست محبوب بنا رہے ہو اور ان کے راستے پہ چل رہے ہو، تو یہ زمین و آسمان کی پیدائش اور اس کی تدبیر میں، بلکہ خود ان شیاطین کی پیدائش کے وقت بھی نہ تو ہم نے ان سے یا ان میں سے کسی ایک سے کوئی مدد حاصل کی، یہ تو اس وقت موجود بھی نہیں تھے۔ یعنی پھر تم اس شیطان اور اس کی ذریت یعنی اس کی اولاد کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ کیوں ان کی اطاعت کرتے ہو؟ کیوں ان سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کے کسی سے بھی جب محبت زیادہ کی جائے گی تو وہ شرک ہو جائے گا، اور اس کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے تو یہ شرک ہے گا، کھلا شرک۔ اور میری عبادت اور اطاعت سے تمہیں گریز کیوں ہے؟ کیوں اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت اور دوسروں کے راستے پر چل رہے ہو؟ جبکہ یہ سب کون ہے؟ یہ سب مخلوق ہے، اور ان سب کا خالق صرف ایک واحد ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کو چھوڑ کے تمام ہر چیز جو ہے وہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے گی۔ سب سے پہلے چند حدیث کے حوالے سے بات کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں جن کا مفہوم آتا ہے گا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور قلم سے کہا کہ لکھو، تو اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب کچھ لکھ ڈال۔ یعنی اسٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک، قیامت تک جو کچھ بھی پیدا ہونا ہے گا، ہر چیز جو ہے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، وہی ہماری تقدیر ہے گی، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو جتنی بھی مخلوقات ہے اس میں سب سے بڑی حیت کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے مخلوق، وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، یعنی سب سے ہیوج ہے، سب سے بڑا ہے وہ ہر مخلوق کے مقابلے میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ذی روح مخلوق پیدا فرمائی، کہ انسانوں، فرشتوں، جنات، ان میں جو ذی روح مخلوق سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، وہ کون تھے؟ وہ جبریل امین تھے۔ جبریل امین کی پیدائش جب ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے جو کلمہ ادا کیا اپنی زبان سے، وہ کیا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہیں کوئی طاقت مگر سب کی سب طاقت کا اختیار کون رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات رکھتی ہے گی۔ تو جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے، اسے جب کوئی بھی طاقت قوت ملتی ہے یا کچھ بھی نظر آتا ہے تو وہ اللہ کے آگے مزید جھک جاتا ہے گا، نہ تو وہ اپنے اوپر لیتا ہے گا، نہ ہی وہ کسی اور، اللہ کو چھوڑ کسی اور کی محبت میں اس طرح گرفتار ہوتا ہے گا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اللہ کے راستے کو چھوڑ دے، نہ کسی اور چیز کا خوف اس کے دل میں اتنا آتا ہے گا کہ وہ اللہ کے خوف سے زیادہ بڑھ جائے، اور اللہ کو ناراض کر سکتا ہے لیکن اس شے کو یا اس بندے کو یا اس کو ناراض نہیں کر سکتا، یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے گا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا قول ہے گا کہ ایسا ٹوٹا برتن بن جا جس میں اللہ کے سوا کوئی نہ سمائے، یعنی ایسی چھنی بن جا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سما سکتا، یعنی ایسی محبت جو اللہ سے کی جا سکتی ہے، ایسا خوف جو اللہ سے رکھا جا سکتا ہے گا، اور ایسا بھروسہ توکل جو اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے گا، وہ بندے کو کسی کے ساتھ نہ ہو، ایسا ریلیشن کسی کے ساتھ نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں گے؟ یہ سب کیا موجود تھے جن کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے جس کی بھی اطاعت کی جا رہی ہے اللہ کی نافرمانی کے مقابلے میں، تو کیا ان میں سے کوئی موجود تھا؟ زمین و آسمان کی پیدائش ہماری آنکھوں کے سامنے جو سب سے بڑی شے ہمیں نظر آتی ہے وہ زمین اور آسمان ہے۔ ولا خلق انفسہم، اور نہ تھے وہ اپنی پیدائش کے، وہ خود کتنے کمزور ہیں، وہ تو خود پیدا کیے ہوئے گئے، ان کو تو خود پیدا کیا گیا ہے، وہ تو اپنی پیدائش کے وقت بھی موجود نہیں تھے، حاضر نہیں تھے۔ کیا اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں گے؟ کیا کوئی بھی جو شیاطین ہے یا جنات ہیں وہ اپنی مرضی سے جن بنے؟ اگر ان کو اختیار دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، ان کے اوپر شرف دیا ہے گا، کسی کی بھی اپنی مرضی اختیار نہیں تھا اس میں۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور میں بہکانے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہ تھا۔ یعنی کیا سمجھتے ہیں گے کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، کہ ہم انہی کو مددگار بنا لیتے؟ اگر بفرض محال کسی کو مددگار بنانا بھی تھا تو ان کو کیسے بناتے، جبکہ یہ میرے بندوں کو گمراہ کر کے میری جنت اور میری رضا سے ہی روکتے ہیں گے؟ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا مددگار بنا لیتا، ایسے لوگوں سے مدد طلب کی آتی۔ یہ آیت جو ہے یہ بھی آج کے دور کی ایک کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو ہمارا دنیا میں شیطانی جو ایجنڈا کام کر رہا ہے گا، اس کے تحت یہ مانا جاتا ہے، جو شیطان کے جو فالوورز ہوتے ہیں، سیٹنسٹ جو ہوتے ہیں گے، جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں گے کہ ایک گاڈ آف ہیون ہے اور ایک گاڈ آف
ارتھ ہے، یعنی ایک زمینوں کا خدا ہے اور ایک ہے آسمانوں کا خدا. تو کہنے لگے آسمانوں کا خدا جو ہے وہ جو ہے اس نے زمین کے خدا کو نکال دیا اس دنیا سے، اور آسمانوں کا خدا جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے گا، وہ نہیں چاہتا کہ انسان فرشتہ بنے، اور اسی لیے اس نے آدم علیہ السلام کو وہ کیا نام ہے پھل نہیں کھانے دیا تھا جنت میں. جبکہ ہمارا جو زمین کا خدا ہے گا اس نے آدم علیہ السلام کو اس پھل کو چکھنے کے لیے ایک راہ دکھائی تھی. یعنی کہ وہ کس کو کہتے ہیں اپنا خدا؟ وہ شیطان کو اپنا خدا مانتے ہیں. اور ویسے بھی جتنی بھی چیزیں دیکھیں، جو چیزیں بھی دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک آیا ہے گا، ظلم زیادتی ہوئی ہے، وہ سب شیطان کی ہی دکھائی ہوئی راہ پہ ہوئی ہے. تو اللہ کو چھوڑ کے جس کسی کی بھی پوجا کی جاتی ہے گی، خواہ وہ کوئی ولی اللہ ہو، خواہ وہ کوئی ایون کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پوجا کی جاتی ہے، اصل میں وہ دراصل پوجا کس کی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اصل میں شیطان کی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ شیطان کا کام مانا جا رہا ہوتا ہے. کسی ولی اللہ نے، کسی بڑے نبیوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کے ہماری عبادت کرو. وہ تو خود اللہ کے حضور سجدہ کیا کرتے تھے، وہ تو خود اللہ ہی سے ڈرا کرتے تھے. اور مزید اس میں آیتیں آئیں گی کہ قیامت کے دن بھی ان کا جو انبیاء کرام بھی ہوں گے تو ان کا بھی خوف کے مارے کیا حال ہوگا. تو یہ آیت جو ہے یہ بھی ایک کی بتاتی ہے گی کہ ہمیں اللہ کو چھوڑ کے کسی کی طرف بھی اگر ہمارا رخ اختیار ہوتا ہے گا، محبت میں، خوف میں، توکل میں، بھروسے میں، تو وہ دراصل کیا ہے گا؟ وہ شرک کی طرف جاتا ہے گا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی سے مدد طلب نہیں کری، یہ ساری خلقت جو ہے یہ میری اپنی ہے گی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے گی. اور کون حاضر تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے گا کہ کون کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ شراکت دار تھا اللہ کی تخلیق میں؟ آیت نمبر 52 وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن وہ کہے گا کہ پکارو میرے ان شریکوں کو جن کا تم زوم تھا، یعنی جن سے تم دنیا میں امید لگائے بیٹھے تھے، آج انہیں پکارو، آج انہیں بلاؤ کہ وہ تمہیں اس جہنم کی آفت سے بچائیں، اس قیامت کے دن، حشر کے دن سے بچائیں. فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، تو وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے. یعنی وہاں پہنچ کر کتنی حسرت کا ٹائم ہوگا کہ دنیا میں جن کے آگے پیچھے ہم گھوما کرتے تھے، اب ان کو کہا جائے گا کہ آپ انہی کو پکارو، انہی کی طرف جاؤ، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی گھاٹی حائل کر دیں گے. یعنی موبقہ جو ہے وہ ایک گھاٹی کو کہا گیا ہے جس میں جہنم کی ایک گھاٹی ہے جس کے اندر خون، پیپ اور ایک وادی یہ بتائی گئی جہنم کی. تو موبقہ کے ایک معنی حجاب اور پردے اور آڑ کے بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کے درمیان پردہ اور فاصلہ کر دیا جائے گا. یعنی جن کی پوجا کی جاتی تھی یا جن کے راستے پہ چلتے تھے اللہ کو چھوڑ کے، آج دنیا میں جن کو اپنا لیڈر بنا کے رکھا ہوا تھا، جن کے آگے سجدے کر رہے تھے، جن کے آگے جھک رہے تھے، جن قبروں کے آگے، تو ان کے مابین کیا ہوگی؟ اب ایک درمیان میں ایک فاصلہ آ جائے گا، اور یہ سب وہاں پہ پہنچ کر ایک دوسرے کے دشمن بھی ہو جائیں گے. اسی لیے اس عرصے محشر میں یہ ایک دوسرے کو نہ مل سکیں گے. بعض کہتے ہیں کہ یہ جہنم کی وادی اور اس کے ہی نام ہے گا، گھاٹی کا ہی نام ہے، لیکن وہاں پہنچ کے ہر بندہ جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کے جس کی طرف بھی رجوع کیا ہوا تھا، جس کے آگے سجدہ ریز تھا، جس کے آگے جھک کر اپنی زندگی گزار رہا تھا، اس کا وہاں پہنچے دشمن ہو جائے گا کہ اس کی وجہ سے میں آج اس حشر میں پہنچ گیا، اس پریشانی میں مبتلا ہوا. میرے پاس چانس تھا کہ میں دنیا میں بھی مال خرچ کر رہا تھا، صدقہ خیرات کر رہا تھا، لیکن میں نے صحیح طریقے سے شرک سے نہیں بچا اور اس کے کہنے پہ آگے غلط شرک و بدعت والے کام کرے. اس کی وجہ سے میں آج اتنے بڑے لاس میں پہنچ گیا ہوں کہ جس کا کوئی دوبارہ سے کمپنسیشن ہی نہیں ہو سکتا ہے گا. تو یہ شریک ٹھہرائی جانے والی شخصیات، چاہے پھر وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں یا فرشتے ہوں یا روز قیامت، ان کے اور انہیں شریک ماننے والوں کے درمیان ایک ہلاکت خیز خلیج حائل کر دی جائے گی تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ان کی مدد کو نہیں آ سکتے. یعنی جس گمان میں یہ موجود تھے کہ یہ ہماری مدد کریں گے تو وہ دور کر دی جائے گی. یعنی اگر وہ کسی اچھے نیک انسان کو پکار رہے تھے تو بھی وہ ان سے دور کر دیا جائے گا، اور اگر کسی غلط راہ بھٹکانے والے شخص کی طرف جا رہے تھے، اس کو پکار رہے تھے یا اس کے راستے پہ چل کر اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے یا اللہ کی نافرمانی اور ظلم و زیادتی کر رہے تھے، تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوگا؟ یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اس دن ایک دوسرے کو خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اور یہاں پہ جہنم کی اگر یہ وادی کا نام ہے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ میں رکھے ہم سب کو. آیت نمبر 53 ہے وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے اور جان جائیں گے. کیا ہوگا؟ جب یہ آگ کو دور سے دیکھ رہے ہوں گے تو ہر بندے کو اپنا اندازہ ہو جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے.
ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور اس میں ڈالے جانے والے ہیں اور وہ نہیں پائیں گے اس سے بچنے کی کوئی جگہ. یعنی کہ انہیں محسوس ہو جائے گا، احساس ہو جائے گا اپنے کارناموں سے اور اپنے آگے کی ہلاکت خیزی کا کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. جیسے ایک مجرم ہوتا ہے نا، جب وہ پکڑا جاتا ہے اور اس کے سارے ثبوت کھل جاتے ہیں، اب اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اب پھانسی کا پھندا ہی لگنا ہے میرے گلے میں. یہی حال ان کا ہوگا. مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ کافر ابھی 40 سال کی مسافت پر ہوگا، یعنی جہنم سے 40 سال کا ڈسٹنس ابھی اس کے اندر ہوگا. وہ یقین کر لے گا کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، یعنی اس کو بالکل یقین ہو جائے گا کہ اب میرا کوئی اور بچنے کی راہ ہے ہی نہیں میرے پاس، جہنم میں ہی میں نے چلنا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے، اور ہر وہ چیز جو ہمیں جہنم کی طرف لے جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور فرما دے، اور ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کر لے. جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا گا، ہمیں اس مقصد کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والا بنائے، اور اپنا اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو کہ اللہ